السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ نے کب کب اللہ کو یاد رکھا؟ آپ کی سوچ بھٹک. یہی شکوہ صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک گھڑی یاد کی ہوتی ہے اور ایک گھڑی غفلت کی ہوتی. پھر وہ بھاگے آتے تھے غفلت کی گھڑیوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کی مجالس میں. تو اپنی اس محبت کو دیکھیے جو علم کی مجالس سے. کیا آپ کے علم کی مجالس سے محبت ہے؟ یہ علم کی مجلس سے اٹھتا ہی فوراً آپ دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں. اٹھتے ہی سب سے پہلے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. کنیکٹیوٹی تو ختم ہو جائے گی نا. تو جس کو فکر لاحق ہے نا کہ میں نے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا, تو وہ تو اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, لوگوں کے درمیان بھی رہتا ہے, پیچھے اس کے خیالات کے تانے بانے وہیں جڑے رہتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی سے ڈرا کر سکتا ہے اس کنیکٹیوٹی کو کسی بھی اعتبار سے, تو اسے ضرور ڈرا کرنا چاہیے. اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک دن کا جائزہ لے لیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک دن کے 24 گھنٹے 60 منٹ ہر گھنٹے کے اندر. تو آپ اپنی کنیکٹیوٹی کو گھنٹوں کے نہیں منٹس کے لحاظ سے, میں پورے طریقے پر تو نہیں کہتی, لیکن ایک گھنٹے کی ایکٹیویٹی دوسرے تیسرے چوتھے کی دیکھیں. اور آپ دیکھیں اللہ پاک نے اتنا پیارا طریقہ دیا ہے کہ جب آپ سونے لگو تو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر کے سو. رات کے اذکار, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کے مسنون اذکار پورے اذکار کر کے سوتے ہیں؟ کم لوگ ہیں نا. آج آپ نے وہ سارے لوپ ہولز دیکھنے ہیں جہاں پر کوئی کمی ہے. تو ہم ان لوپ ہولز کے لیے آئندہ کے دنوں میں انشاءاللہ ایسا سلسلہ رکھیں گے جہاں آپ پورے شعور کے ساتھ ذکر کرنے کے قابل ہو جائیں. رات کا ذکر ہے, صبح و شام کے اذکار ہیں, اسی طرح سے مختلف اوقات کے. یہ کنیکٹیوٹی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا سورس ہے الحمدللہ. لیکن کرنے والے کام کریں گے تو ہوں گے, نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ایسے ہی صرف زبانی باتیں رہ جائیں گی, اور آپ نے اسے زبانی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. تو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ کا ہر اندیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا. پھر آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہے گا, پھر آپ کا کہیں جی نہیں لگے گا. پھر آپ رہیں گے دنیا میں, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم دنیا میں رہیں, وہ ہمیں دنیا سے دور نہیں کرنا چاہتے. رہبانیت نہیں, ربانیت. رہبانیت یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے دنیا ترک کر دیں, اور ربانیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا میں رہیں لیکن اس کے ہو کر رہیں. تو آپ نے کون سی زندگی اختیار کرنی ہے؟ آسانی تو رہبانیت میں نظر آتی ہے, لیکن اللہ پاک یہ چاہتے ہیں ہم ربانی زندگی اختیار کریں. تو جب کوئی انسان ہر وقت کنیکٹڈ رہتا ہے نا, تو وہ بیتاب ہو کر دعائیں کرتا ہے, دعائیں بہت کرتا ہے. پھر تو جو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے وہ دعا نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سے دعا نہیں کی جاتی, ذکر نہیں کیا جاتا. ہر وقت تو ایسا نہیں ہو پاتا. بھائی ضرورت تو ہے, اس سے ڈسکنیکٹ تو نہیں ہونا, تو ایفرٹ کر لیں, مل کے کر لیتے ہیں. جہاں آپ کے اندر کوئی کمی آتی ہے آپ بتائیے, تاکہ اس کے لیے کوئی حل نکالیں انشاءاللہ. تو جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو ریئلائز کریں گے, غور و فکر کریں گے, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہم بہت ساری صفات پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ریئلائزیشن کے پروسیس سے گزر سکیں انشاءاللہ. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو ریئلائز کریں گے نا, تو آپ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ضعیف ہے. حضرت علی سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کا طریقہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المعرفت رأس مالی, اللہ کی معرفت میرا اصل سرمایہ ہے. پھر آپ نے فرمایا تھا والحب اساسی, اللہ کی محبت میری فاؤنڈیشن ہے, میری بنیاد ہے.
میری ذات کی بنیاد، آپ کی ذات کی بنیاد بھی جب تک اللہ کی محبت نہیں بن جاتی جنت نہیں جا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس محبت کو اپنی بنیاد بنائیے. بنانا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے اللہ سے مدد مانگیے. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کی یادوں میں جئیں گے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، اور آپ کی سوچ کہیں بھی انشاءاللہ نہیں بھٹکے گی. کیونکہ آپ کی سوچ جہاں بھٹکنے لگے گی اب اللہ سے پناہ مانگ لیں گے. جیسے ننھا بچہ، اس کو ذرا کسی سے خوف خطرہ محسوس ہوتا ہے، بھاگ کر ماں کی گود میں آ جاتا. اسی طرح سے ہر محبت کرنے والا جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے رب کی طرف رخ کر لیتا. تو جو انسان اللہ کی محبت میں جیتا ہے وہ توحید پرست ہوتا ہے، موحد کہتے ہیں اسے، توحید پرست. اور جو غیر اللہ کو اس میں شریک کر لیتا ہے وہ مشرک کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دینے ہیں، لیکن شرک کے بارے میں اس نے فرمایا میں یہ گناہ کبھی معاف نہیں کروں گا. تو کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ اپنا واحد کنسرن اللہ کی ذات کو بنا لیں. آپ کسی کے لیے کنسرنڈ ہیں؟ کسی کے لیے کنسرنڈ ہے؟ کس کے لیے کنسرنڈ ہے آپ؟ بچوں کے لیے. ہاں دیکھیے، اگر آپ ذکر کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ اس کو آپ رائٹ گراؤنڈ پہ کیسے رکھ سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے کنسرنڈ رہیں، لیکن اللہ کے لیے. الحب للہ. اور کوئی بتائے کس کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں آپ؟ اپنی ذات کے لیے. اپنے لیے بھی کنسرنڈ ہونا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ آپ کی ذات کا مالک اللہ ہے، آپ کے پاس امانت ہے. اپنے لیے کنسرنڈ ہو تو اللہ کی جنت پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. اور کس کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے جتنے تعلقات ہیں اللہ کے لیے. ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کے لیے آپ کنسرنڈ ہیں، آپ اپنے شوہر کے لیے کنسرنڈ ہیں، تو اللہ پاک کے حکم سے کنسرنڈ ہے نا. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے ریلیشنز کو اللہ رب العزت کے لیے نہیں اپنائیں گے تو آپ ان کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈریں گے. آپ اللہ کی چاہت کے مطابق وہ رشتے نہیں اپنائیں گے. اللہ کے لیے تعلق رکھنا ہے، اللہ کے لیے جینا اسی کو کہتے ہیں. لیکن واحد کنسرن اللہ کی ذات ہو. اللہ کی ذات کو واحد کنسرن بنانا توحید ہے. اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو بھی کنسرن بنائے اپنے لیے، یعنی اللہ کے لیے نہ بنائے، تو ایسا انسان شریعت کی اصطلاح میں مشرک کہلاتا ہے، یعنی وہ شرک کرتا ہے. اگر ہم توحید پرست انسان کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو دراصل اس کی پرسنالٹی انٹیگریٹڈ ہوتی ہے، انٹیگریٹڈ پرسنالٹی. اور مشرک کی شخصیت کو دیکھیں تو سپلٹ پرسنالٹی ہے. سپلٹ پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو کٹا پھٹا کپڑا اچھا لگتا ہے؟ آپ کو ٹوٹا پھوٹا برتن اچھا لگتا ہے؟ آپ کو ٹوٹی پھوٹی چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ آپ کو ایک بالکل صحیح صاف ستھری چیئر پڑی اور دوسری ٹوٹی پھوٹی، آپ کس کو پسند کریں گے؟ تو آپ سوچیں، ہر چیز آپ انٹیگریٹڈ پسند کرتے ہیں اور اپنا آپ کٹا پھٹا رکھنا چاہتے ہیں. سپلٹ نہیں ہونا، انٹیگریٹڈ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کی اس دنیا میں اصل غایت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کو غرض اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کو جو پسند ہے وہ اسے اختیار کر لے، جو اسے ناپسند ہے اسے چھوڑ دے. باقی تمام چیزیں اس کی ضرورت ہے.
تو توحید اور شرک دونوں کا تعلق حقیقت سے ہے، مظاہر سے نہیں۔ توحید اور شرک میں اگر فرق دیکھنا چاہیں تو شرک کا عقیدہ تمام انسانی برائیوں کی جڑ ہے، جتنی برائیاں ہیں سب کی سب شرک کے ساتھ متعلق ہے، اور تمام انسانی خوبیوں کی جڑ عقیدہ توحید ہے۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، لیکن اس کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے گا اسے بخش دے گا، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا طوفان باندھا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48۔ تو توحید کا مطلب ہے اللہ میں جینا، اور شرک کا مطلب ہے غیر اللہ میں جینا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہر سوچ اور پورے کا پورا انسان اللہ میں اٹک کر رہ جائے، اور شرک کا مطلب ہے غیر اللہ میں اٹک جانا۔ توحید کا مطلب ہے حقیقت کی سطح پر جینا، اور شرک کا مطلب ہے توہمات کی سطح پر جینا۔ توحید اپنی فطرت کی دریافت کا نتیجہ ہے، اور شرک اپنی فطرت سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ تو اہل توحید ہی اس دنیا کے مطلوب انسان ہے، اور اہل شرک ہی اللہ کے مغضوب انسان ہے۔ تو توحید پرست ہی خالق کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو دنیا کے بنانے والے نے اس دنیا کو جس منصوبے کے تحت بنایا ہے، اہل توحید اس منصوبے کو پورا کرتے ہیں، اس منصوبے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اہل توحید اس نقشے پر ہیں جس نقشے پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ڈیزائن کیا۔ تو اللہ کا ایک کریشن پلان ہے نا، تو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ جب وہ توحید پر ہوتا ہے تو اس کریشن پلان میں فٹ ہوتا، جب وہ توحید پر نہیں ہوتا تو وہ فٹ نہیں ہوتا، تو جو چیز فٹ نہ ہو اس کا مستقبل کیا ہے؟ پھینک دو۔ بیکار چیزوں کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینک دیں گے۔ تو توحید کا عقیدہ رکھنے والے ہی دنیا میں اللہ کی مرضی کو پوری کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں نا، مالک کی مرضی کو، الحمدللہ۔ اور شرک اور اہل شرک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی دنیا میں ایک اجنبی تصور ہے نا، کریشن پلان میں کہیں بھی فٹ نہیں آتا شرک۔ اور اہل توحید اگر وانٹڈ پیپل ہے نا تو ان وانٹڈ پیپل ہے مشرک۔ اللہ کے کریشن پلان کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے کوئی چیز چکور ہوتی ہے نا تو اس کے اندر گول چیز فٹ نہیں آتی، گول چیز ہے اس میں چکور فٹ نہیں آتی۔ ایسے ہی مشرک کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے اس پلان میں کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتا، اس کو اس پلان میں کہیں جگہ نہیں ملتی۔ اس لحاظ سے جو شرک کرتا ہے وہ اپنی اصل کو کھو بیٹھتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان جب اللہ کو واحد کنسرن نہیں بناتا، دوسروں کو اپنا کنسرن بناتا ہے، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، تو مشرک انسان کے لیے زندگی میں ایکسپیرینسز تو ہوتے ہیں، لیکن سارے ایکسپیرینس اس لیے ہوتے ہیں کہ مشرکانہ غذا فراہم کر سکے۔ تو ہر تجربہ جیسے توحید پرست کے لیے اللہ سے تعلق کی غذا بن جاتا ہے نا، ایمانی تجربات ہے نا، اسی طرح سے مشرک کے لیے شرک کی غذا بن جاتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور ذات کو معبود بنانا۔ تو جب کبھی بھی کوئی انسان اللہ کی ذات کے سوا کسی کو معبود بناتا ہے تو وہ اپنے لیے بہت برے بدل کا انتخاب کرتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ الکاف کی آیت نمبر 50 میں، بئس للظالمین بدلا،
کتنا برا بدل ہے ظالموں کے لیے، کتنا برا بدل ہے. اللہ کے مقابلے میں کتنا برا سبسٹیچیوٹ چاہتے ہیں لوگ. سبسٹیچیوٹ ہے نا اللہ کی ذات کے مقابلے میں. تو انسان کو ریالٹی کو سمجھنا چاہیے. دنیا میں انسان کو سمجھ نہیں آتی، اللہ کے پاس جا کے سمجھ آئے گی کہ اس نے کیا حرکت کی، کیسے زندگی گزار لی. اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ شرک کے بہت سارے طریقے رائج رہے، قدیم دور میں ایسا تھا، لوگ سورج، چاند اور مختلف مظاہر کی پرستش کرتے تھے، لیکن جدید دور کا شرک فرق ہو گیا. میں چاہتی ہوں اس کو ضرور آپ کے سامنے رکھ دوں. قدیم دور میں ایسا تھا کہ لوگ قبر پرستی میں مبتلا ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں. وہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ کلی طور پر ختم ہو گئی ہوں، لیکن اب نئے انسان کے لیے سورج، چاند، پہاڑ، دریا کی وہ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ سائنٹیفک ایجادات نے، سائنس نے ان ساری چیزوں کی حقیقت کھول دی. اس لیے اب مفروضے نہیں چل سکتے. یعنی الوہیت کے بارے میں جتنے مفروضے تھے نا، سائنس کا دور جب آیا تو وہ مفروضے ختم ہو گئے. اب کوئی پڑھا لکھا انسان ان مفروضوں پر بلیو نہیں کرتا، ان مفروضوں کو اپنا نہیں سکتا. لیکن سائنس کی وجہ سے ایک اور بہت بڑا، یعنی بہت بڑی جو خرابی آئی وہ انسان کی اپروچ میں آئی. پہلے اگر لوگ فطرت کی پرستش کرتے تھے، مظاہر فطرت کی پرستش کرتے تھے، نیچر کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا. تو جب انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہوا تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک اور تبدیلی آئی. جانتے ہیں اللہ کو تو پھر بھی نئے انسان نے معبود نہیں بنایا. پھر وہ کس کو معبود بنا بیٹھا؟ اس کے لیے سبسٹیچیوٹ کیا ہے؟ صنعتی تہذیب. صنعتی تہذیب میں جو چیز بنتی ہے نا، انڈسٹری سے جو چیز بن کے آتی ہے، اس کی ساری توجہ کا مرکز وہی چیز ہو جاتی. کیا آپ کے ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی توجہ کا مرکز بنتی ہے؟ موبائل کے بارے میں جتنا آپ کے دل کو یقین ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے، ابھی وہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شاید نہیں ہے، کیونکہ آپ نے موبائل کو استعمال کیا، پرکھا ہے، تجربہ کیا، اور وہاں پر یہ سارے معاملات نہیں ہوئے. تو بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ صنعتی تہذیب اس کی دنیا کو جنت بنا دے گی، لیکن صنعتی تہذیب جو نئی دنیا بنا رہی ہے تو یہ انڈسٹریل ہیل ہے. پولوشن، جو واٹر پولوشن ہے، یا جو ایئر پولوشن ہے، یا جو اس کی وجہ سے مختلف طرح کی پولوشن سامنے آ رہی ہے، اس کی وجہ سے زندگی عذاب ہو گئی ہے. اور صنعتی تہذیب کا جو مفروضہ ہے، یعنی صنعتی تہذیب کو معبود بنانے کا، وہ بھی اصل میں باطل ثابت ہو گیا ہے. اب انسان نے ایک اور معبود تلاش کر لیے ہے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ سیلف. کتنی تیزی سے اس کانسیپٹ نے جگہ لی. آپ لوگوں میں سے کون ہے جو سیلفیاں نہیں بناتا؟ دیکھیں، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو سیلفیوں سے ناشنا ہو؟ سیلف، اپنی ذات. وہیں پہ آ گئی دنیا جہاں سے قصہ شروع ہوا تھا، انا خیر من. آج کی دنیا میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انسان خود پرست ہو گیا، اسے خود پسند بنایا گیا، اسے خود پسندی کی غذا دی گئی. آج ایک بچے کو بھی اس طرح اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اس کے لیے اپنی ذات کے سوا دنیا میں کچھ نہیں. وہ اپنی پسند سے جینا چاہتا ہے، اپنی پسند سے کھانا چاہتا ہے، اپنی پسند سے پہننا چاہتا ہے، اپنی پسند کے لوگوں سے ملنا چاہتا ہے. رشتوں کی اس کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رہ گئی. اور آنے والی جنریشنز میں جو آج بچے ہیں، یہ بات آپ بھرپور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ سوچیں،
ہر کوئی اس موومنٹ میں شریک ہو گیا، کیونکہ بڑی آسانی سے ہر کسی کو موبائل فراہم کر دیے گئے، ہر کسی کو وہ تہذیب سکھا دی گئی، اس تہذیب کا جو کچھ ہے سب کے ہاتھوں میں ہے، ہر وقت نیاپن بھی ہے، ہر وقت اس کے لیے لوگ مصروف عمل، پوری دنیا اس کے لیے مصروف عمل ہے. سوشل میڈیا، آپ کے چینلز، جیسے یوٹیوب چینلز ہیں، ہر کوئی اپنا چینل بنا سکتا ہے، اپنی فیس بک بنا سکتا ہے، اپنے اکاؤنٹ کھول سکتا ہے ڈیفرنٹ میڈیمز پہ، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے پیغام نشر کر سکتا ہے ٹویٹر سے، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ذات کو پروموٹ کر سکتا ہے. پھر مجھے یہ بتائیے اللہ اکبر کہنے والے کہاں ہیں؟ جن کے نزدیک اللہ بڑا ہے نا، مصروف وہ بھی سیلفیوں میں ہے، معذرت کے ساتھ وہ بھی سیلف کے گرد ہی گھوم رہے ہیں، وہ بھی ذات کے بت کو ہی پال رہے ہیں. آپ سوچیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مولانا نے مثال دی تھی. انہوں نے کہا کہ پہلے لوگ ایک مرغی خرید کر لاتے تھے نا، تو سارے گھر والے کھاتے تھے، ہمسایوں میں بھی بھیج دیتے تھے، جو مہمان آتا تھا خوشی سے سرو کرتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں مرغی جو تھی وہ 150 روپیز پر kg تھی، اب بڑھ گیا اس کا ریٹ 150، اس سے بھی کم تھا ریٹ، 150 130 تک جس کا گوشت مل رہا ہے. دال بھی مہنگی، سبزی مہنگی، اور 150 پہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے اگر گھر میں اس سے پکایا جائے تو جو مہمان آئے آپ نے کسی کو بھی کھلانا ہو، آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو سستے سے سستا برگر بھی لے کے آئے گا، یا کسی چین سے، کسی مشہور چین سے کوئی برگر لے کے آئے گا، تو ظاہرہ مرغی کی قیمت سے 3 4 5 6 7 گنا بھی بڑھ کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک، اب وہ اپنے لیے ڈیلیوری کرا رہا ہے تو اس کا یہ بھی نہیں دل چاہے گا کہ میں اپنے بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ یا ماں کے ساتھ ہی شیئر کر لوں. کہ ایسا نہیں ہے، سیلف سسٹم ایسا بنا دیا ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اپنی ذات کو پال رہا ہے، اپنی ذات کو بڑا کر رہا ہے، اور ہر کسی کو اپنی ذات کی فکر ہے. تو جتنا فوڈ چینز کا سلسلہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس وقت پہ جتنا سوشل میڈیا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور دنیا میں جو کچھ انسانوں کو سمجھا دیا گیا، سکھا دیا گیا، اسی سلسلے کی کڑی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک عورت کہتی ہے میرا وجود ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھے کہے کہ میں اپنے وجود کو ڈھانپوں یا میں اسے اوپن کروں؟ میں تو وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے. پھر حیا کس کو آئے گی؟ پھر حیا کا کون لحاظ رکھے گا؟ سیلف کی دنیا میں حیا کا وجود نہیں ہوتا. سیلف کی دنیا میں رشتوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہوتا. سیلف کی دنیا میں اپنی ذات کے سوا کسی سے امید بھی نہیں باندھی جاتی. اس دنیا میں اپنی ذات کے سوا کسی سے محبت بھی نہیں ہوتی، کسی پر اعتماد بھی نہیں ہوتا. خود اعتمادی. آپ کی ایڈز آپ کو بتاتی ہیں اچھا دیکھو انسان نے پہاڑ سر کر لیے، وہ سمندروں کی سطح پر کیسے بھاگ سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ دنیا کانکر کر چکا، وہ دنیا سے، اس زمین سے باہر نکل کر مختلف سیاروں تک پہنچ رہا ہے. انسان بڑا عظیم ہے. نعوذ باللہ. ہر ایک چیز جو ہے اس دنیا میں توجہ دلاتی ہے کتنا بڑا شرک ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہو؟ اب آپ سوچیں، خواہش کو معبود تو بنایا ماں باپ نے، اور بچوں کی ذہن سازی اسی پہ کر دی، تو ان بچوں نے اپنے ماں باپ کے لیے اولڈ ہومز بنوا دیے کہ ہمارے گھروں میں آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، آپ کی وجہ سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ کلچر ہے
جہاں کہیں بھی سیلف کلچر رواج پائے گا وہاں پہ اولڈ ہومز بنیں گے. وہاں پہ بچے نرسریوں میں، ماں باپ اولڈ ہومز میں. وہاں پر نوجوانوں کو دوستوں میں بھی جو پناہ ملتی ہے وہ بھی اپنی پسند کی وجہ سے، وقتی پسند. وہاں لازمی طور پر نکاح ڈکلائن پہ جاتا ہے، لازمی طور پر طلاقوں کی ریشو بڑھ جاتی ہے، اور لازمی طور پر لوگ انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں. اس کے لیے انہیں انڈیپینڈنٹلی کمانا بھی ہے، انڈیپینڈنٹلی کام بھی کرنے ہیں، ڈیسیژن بھی کرنے ہیں. پھر جب اپنی ذات اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اللہ کی ذات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. پھر اللہ کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ اس دور کا پرابلم، اس دور کا رب بدل گیا ہے. اس دور میں انسان نے اپنی ذات کو اپنا رب بنا لیا ہے. یہ سب سے بڑا شرک ہے. اس دور میں آپ اللہ اکبر کیسے کہیں گے؟ اللہ اکبر کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ کون اپنا وقت لگائے گا؟ کون صلاحیتیں لگائے گا؟ کون اپنا مال لگائے گا؟ کون یہ کہے گا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سب اللہ رب العالمین کے لیے. اخلاص ہے نا؟ اسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس جہانوں کے بادشاہ نے انسانی زندگی کے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے پہلے پیغمبر بھیجے تھے. پیغمبروں کے بعد اب اس امت کا کام ہے کہ اس بگاڑ کے لیے اٹھ کھڑی ہو اور لوگوں کو ذات کی دلدل سے نکال دے. اسیر ذات ہیں سب، اپنی ذات کے قیدی ہیں، اللہ کے غلام نہیں ہیں. اللہ کی بندگی نہیں ہے، ذات کی بندگی ہے. ذات کے بت کو پوجتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف اسٹیم کے نام پہ جو درس کل دیا گیا تھا آج وہ ہر جگہ سیلفی کلچر میں نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے؟ تو یہ سب سے بڑا شرک ہے. یہ شرک باہر نہیں ہے مظاہر میں، ذات کے اندر ہے. اور اس ذہن کے تحت یہ فرض کر لیا گیا کہ انسانی وجود کا صرف ایک منفی پہلو ہے اور وہ موت ہے. لیکن لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ میڈیکل سائنس کے توسط سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کبھی آپ نے سوچا ڈاکٹرز کے خلاف اتنی بڑی بڑی سٹرائکس کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا ذہن ہے کہ اس کو زندگی مل سکتی تھی، شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھی، ڈاکٹر نے اس کو موت دے دی. اس نے شفا کے لیے کوشش نہیں کی. اور آپ دیکھیں اپنی ذات کے اندر آپ کہاں کہاں اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شفا دینے والا سمجھتے ہیں، کسی اور چیز میں شفا تلاش کرتے ہیں. میڈیسن سبب ہے، مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ نہ چاہے تو میڈیسن میں بھی شفا نہیں ہو سکتی. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کسی میڈیسن سے کسی کو تو شفا مل جاتی ہے اور دوسرے کو موت آ جاتی ہے؟ زندگی اور موت کا، صحت اور بیماری کا مالک تو وہ ہے. اور آج کی سائنس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سائنس انسان کو موت سے نہیں بچا سکی، لہذا یہ مفروضہ بھی بے بنیاد ثابت ہوا. اب انسان کے پاس ایک چوائس رہ گئی ہے کہ وہ اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر لے، کیونکہ انسان منہ کی کھا رہا ہے، جو اس کے بیلیفز تھے وہ ٹوٹ رہے ہیں. اور یہی چیز ہے جو
انسان کو ایک رب تک لے آئی ہے. اب ان لوگوں نے کام کرنا ہے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا. اب دور توحید کا ہے. شرک کا دور ختم ہو گیا. وہ اپنی موت آپ مر رہا ہے. لوگوں نے اس کے نقصانات کو، اس کی قباحتوں کو، اس کی کراہتوں کو محسوس کر لیا ہے. اب انسان کے لیے دو راستے ہیں. اللہ پاک نے سورہ النحل کی آیت نمبر 9 میں یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے. ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے. یا انسان سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے یا بھٹک سکتا ہے. اور سیدھا راستہ یہ کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام دے دے. کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے بڑا مقام دینا ہے انشاءاللہ. اور اسی کے تحت دوسری بات ہے کہ انسان اپنے خالق کو اپنا سب کچھ بنا لے. زندگی میں اسے مرکزی مقام دے اور اسے اپنا سب کچھ بنا لے. اور گمراہی کا راستہ یہ ہے کہ انسان مخلوق میں گم ہو جائے اور مخلوق کی نسبت سے اپنی زندگی کا پورا نقشہ بنا لے. تو اگر ایک انسان اپنی زندگی میں اللہ کو مرکزی مقام دیتا ہے، اسے اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، یہ توحید ہے. اور اگر مخلوق کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ ڈیزائن کرتا ہے، تو یہ شرک ہے. تو پہلے پیغمبر آتے تھے اور وہ بھی یہی دعوت دیتے تھے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کو معبود بنا لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آج بھی دعوت وہی ہے. ایک اللہ کو اپنا کنسرن بنا لو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. آج کے دور کے انسان کا نظریہ یہ ہے، آج میں جیو، اب میں. Eat, drink and be merry, tomorrow we may die. کھاؤ پیو عیش کرو، کل تو مر جانا ہے. بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. بابر عیش کر لو کہ زندگی دوبارہ نہیں آنی. ناؤ اور نیور کتنے کامن فکر ہیں. ناؤ میں، اب میں جئیں، آج میں جئیں، اور جو کچھ آج ملتا ہے بس وہی سب کچھ ہے. جیسے کتنی ایڈز ہیں نا جس میں اس طرز فکر کو سکھایا گیا، کھا لے پی لے جی لے. اب کی جو نیڈ ہے وہ تو کھانا پینا ہی ہے نا. فوری طور پر تو انسان کو بھوکی فیل ہوتی ہے نا، اپنی فوری ضروریات کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. کل کے فکر کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے، آنے والے کل کے لیے دنیا میں جمع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے فیوچر کو جو زندگی کی حد سے پار آخرت میں ہے اس کو بھول جانا چاہتے ہیں. تو آج میں جینا انسان کو کیا سکھاتا ہے کہ آج مجھے کیا چاہیے؟ کھانا پینا، انٹرٹینمنٹ، تفریح، کیونکہ مجھے آج کو سنوارنا ہے، حال مست اور مال مست. تو بات یہ ہے کہ آج کے انسان نے بہت بڑی جو غلطی کی ہے وہ یہ کہ بلیسنگز کو لے لیا، گیور کو چھوڑ دیا. نعمتوں کو تو اس نے لیا ہے، دینے والے کو وہ بھول گیا. تو پھر وہ شکر ادا کرنا بھول گیا. اس لیے اس نے بلیسنگز میں اپنے لیے زندگی تلاش کر لی. خود رخی زندگی. دیکھیں یہ سب کچھ ہے نا جو دنیا میں ہمارے ارد گرد ہے، بلیسنگز ہیں، نعمتوں میں جب وہ دیکھتا ہے تو اپنا کنسرن صرف ان بلیسنگز کو بناتا ہے. گیور کو تو اس نے چھوڑ دیا، تو اس کا رخ کدھر ہو گیا؟ اس کی زندگی اس لیے خود رخی ہو گئی. پھر وہ خدا رخی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اس نے بلیسنگز، نعمتیں دینے والے کو چھوڑ دیا، اس کو وہ بھول گیا. انسان سے مطلوب یہ ہے کہ جب اسے کچھ ملے تو وہ شکر کے جذبات سے پوری طرح معمور ہو کر اللہ کی ذات کے آگے جھک جائے، احساس تشکر سے اس کا دل بھر جائے.
اس کی زبان اعتراف کرے نعمتیں دینے والے کے احسان کو. تو آج کے دور میں انسان نے کیا کیا؟ احساس تشکر کا رخ موڑ دیا اپنی جانب اور غیروں کے جانب اس کا رخ موڑ دیا. آج کل لوگوں کی باتیں سنیں یا پڑھیں تو لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں کس طرح لکھتے ہیں اور کس طرح اس بارے میں بولتے ہیں. مثال کے طور پر بی ہیپی ہیئر اینڈ ناؤ، جو فارمولے گھڑے ہوئے ہیں نا لوگوں نے کہ یہاں خوش رہو، اب خوش رہو، اب کی فکر کر لو، کل کس نے دیکھی ہے. کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا فکرہ سنا ہے؟ تو آج کے زمانے میں اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوا انسان کو، وہ سٹریس ہے. یہ دراصل سیلف کی بیماری ہے، خود رخی زندگی کا نتیجہ ہے. سٹریس، ٹینشن، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کو وہ غذا نہیں دے سکا جو مطلوب تھی. ایمانی غذا. جب اسے کچھ ملتا شکر ادا کرتا، جب اس پر مصیبت آتی صبر کرتا، جب اسے پناہ چاہیے ہوتی وہ پناہ لیتا. ہر جگہ اس نے رشتہ توڑ دیا، دینے والے سے تعلق کاٹ لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ انسان اس کی دی ہوئی ساری چیزوں سے نفع تو اٹھا رہا ہے لیکن اس کا اعتراف نہیں کر رہا، دینے والے کو نہیں مانتا. اس وجہ سے انسان کے اندر سٹریس ہے، بے نام قسم کی ٹینشن ہے. اسے پتہ نہیں چلتا لیکن سٹریس ضرور ہے. ہر کوئی ڈپریشن میں، سٹریس میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا. عجیب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے وہ یہ کہ ملی ہوئی چیزوں پر خوب شکر کا اظہار کرو. یہ بات اہم ہے. آپ کو اس دور کی ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. جو چیز آپ کو ملی ہے نا اس پر خوب شکر ادا کرو، ٹینشن سے بچ جاؤ گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک